آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جب بھی آئی یا جب بھی ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کو کوئی نہ کوئی دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھا. میں بہت ماضی بیت میں نہیں جاتا تو اگر موجودہ صورتحال میں یعنی میری جنریشن اس ٹائم دیکھ رہی ہے اور روز دیکھ رہی ہے تو آپ کراچی سے شروع ہوں, آپ کے الیکٹرک سے دھوکہ شروع ہوتا ہے آپ کا. اس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں جاتا ہے, وہاں کے الیکٹرک والے آپ کو ایک عدد لالی پاپ دیتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ تسلی دی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں مرکز میں آ جائیں تو آپ لیاقت باغ کے باہر ایک مجمع اچھا خاصا لگتا ہے, ایک شو بنتا ہے, عوام کو امید پیدا ہوتی ہے, آپ کے ساتھ کچھ ٹی او اور سائن ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی چال جو سب کی چل رہی ہے. تو جماعت اسلامی ہمیشہ یہ دھوکہ کیوں کھاتی ہے یہ ذرا بتا دیں. کیا کوئی تھوڑی مومنیت کے اندر تھوڑا فرق ہے یا معصومیت بڑے عروج پر ہے آپ لوگوں کے؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ آپ کا سوال اہم ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہی نتیجہ نکالیں کہ بڑے معصوم ہیں, دھوکے کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ شوق گل بوسی میں نے کانٹوں پر زبان رکھ دی. تو وہاں یہ سلسلہ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مخلص ہیں جماعت اسلامی والے. جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ایک منفرد پارٹی ہے. نہ آپ سیاسی جماعتوں میں اسے سیاسی جماعت گنیں گے, نہ آپ مذہبی جماعتوں میں اسے مذہبی جماعت گنیں گے. سیاسی اس لیے نہیں گنیں گے کہ سیاسی جماعتیں تو یہاں خاندانوں کی جماعتیں ہیں, خاندانوں کی بادشاہت ہیں, کوئی یہ خاندان کوئی وہ خاندان, اور انہی کے ہی بیٹے پوتے بیٹیاں داماد جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے. اور سیاسی مذہبی جماعتوں میں بڑی اچھی ہیں لیکن فرقوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ کوئی کہیں گے کوئی دیوبندیوں کی, کوئی بریلویوں کی, کوئی اہل حدیث ہیں, کوئی اہل تشیع ہیں, لیکن جماعت اسلامی منفرد ہے. جماعت اسلامی نہ وہ اس لحاظ سے کوئی موروثی جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, الیکشن ہوتے ہیں. کسی جماعت میں اتنے انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہوتے. کسی جماعت میں یہ نہیں ہوتا کہ سٹنگ امیر جو ہے وہ نہ منتخب ہو اور دوسرا کوئی ہو جائے. یہاں تو یہ ہوا ہے, لوگوں نے دیکھا بالکل کہ پہلے منور حسن صاحب تھے, سراج الحق صاحب بن گئے ان کی موجودگی میں. سراج الحق صاحب کی موجودگی میں حافظ نعیم الرحمان بن گئے. کسی اور جماعت میں آپ نہیں دیکھیں گے. یہ جمہوریت صرف جماعت اسلامی میں ہے. اس لیے جب جماعت اسلامی منفرد ہے, مختلف ہے, تو پھر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنے سادہ ہیں کہ ان کو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں. ہم کوئی دھوکہ, ہم اپنے لائن پہ چل رہے ہیں, ہم نہیں لوگوں کو کیوں نہیں اٹریکٹ کر سکے آپ لوگ اس طریقے سے؟ منفرد تو چیز آئیڈیا تو ہمیشہ پبلک کو بڑا پسند ہوتا ہے نا. منفرد کیا ہے, کہاں کمی کہاں رہ گئی جماعت اسلامی؟ ٹھیک, بہت اچھی بات. سوال یہ ہے کہ جو ہمارا آئیڈیا لوگوں کو پسند ہے, لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ ہمیں نوٹ دے دیتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے. لوگ ہمیں الخدمت کی صورت میں اربوں روپے دیتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. اس میں سیلاب, زلزلہ, کوئی آفت, بیماری, کرونا, تو لوگ جماعت اسلامی کے بدترین مخالف بھی اپنی اعانت اگر کوئی انہوں نے دینی ہے یا فنڈ دینے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کو دیں گے, اپنی پارٹی کو نہیں دیں گے. اچھا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. جو ووٹ نہیں دیتے, جو آپ کا سوال ہے, تو اس کے لیے ووٹ دینے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں یہاں پہ وہ نہیں ہیں, جماعت اسلامی نہیں پورے کر رہی. وہ اس میں الیکٹیبلز ہیں, یہ لفظ آیا ہوا ہے نا ہماری اس میں کچھ کانسٹیچوئنسیوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں. کئی نسلوں سے وہی دو خاندان چلتے ہیں, ان کے ہی آپس مقابلے ہوتے ہیں. پارٹیاں بدلتے ہیں. ایک الیکشن میں اگر کوئی نون کے ساتھ ہوتا ہے تو اگلے الیکشن میں اس کا مخالف نون کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پیپلز پارٹی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے. دوسرا, اتنا مہنگا الیکشن کر دیا گیا کہ یہاں پر ایک کانسٹیچوئنسی میں, یہ صوبائی کی میں بات کر رہا ہوں, 20 کروڑ روپیہ لوگ لگاتے ہیں. یہ بھی ہے. تیسری بات وہ ہے کہ جو اب سب کے سامنے ہے کہ ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ کبھی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے, کبھی فارم 45-47 میں بدل جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, میں اگر آپ کے سوال سے کاؤنٹر کروں, بالکل آپ تو زبردست قسم کے ووٹ ہو, مجھے خود اتنے زبردست قسم کے سوال آپ سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں.
یہ بھی اب اولڈ سکول ہو گیا جو ابھی اس وقت جماعت اسلامی بات کر رہی ہے, جو ہمیں لگتا ہے. کمپوننٹس کی بات کی آپ نے, کہا الیکٹیبلز اب زیادہ ہیں اور وڈیرے اور یہ فیملی اور یہ سب کہہ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پاس مین کمپوننٹ کی کمی ہے جس کا صرف آپ کہیں نہ کہیں اشاروں کنایوں میں اس کا بتا تو رہے ہیں, لیکن ہاں آپ نے کہا کہ 20-20 کروڑ ایک الیکشن میں لگ رہا ہے, تو اس کی ایک ایگزامپل آ گئی نا مقبولیت کی, وہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں اس باری نہ کوئی ہینگ لگی نہ پھٹکری, اور رنگ بھی چوکا آیا, نہ ان کے پاس ان کا انتخابی نشان بھی نہیں تھا, نہ کمپین تھی, ایون دفعہ 144 تھی, لیڈرشپ اندر تھی, سب کچھ تھی, تو عوام نے ڈھونڈ کے کیا. یعنی میں اس کو بھی آپ کے سوال کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں, وہ مین کمپوننٹ شامل کر لینا, جس طرح میں فور آپ کو ایزی کر دیتا ہوں. آپ نے کیوں نہیں فیصل واڈا اور محسن نقوی جیسی شخصیات کو پارٹی میں شامل کر لیتے؟ نہ آپ کو اتنا پیسہ خرچ ہوتا, نہ RTS بیٹھتا, نہ فارم 45 والی چیز ہوتی, ہر چیز ہو جاتی. اچھا تھوڑی سیاست کریں نا سر. نہیں ٹھیک ہے, سیاست پھر کرتے, لیکن میں صرف سیاست کرنا نہیں چاہتے, ہم سیاست مقصدی کرنا چاہتے ہیں, اصولی کرنا چاہتے ہیں. ہماری سیاست جو ہے اس کی بنیاد ہم کہتے ہیں یہ اقامت دین ہے. ہم پورے دین کو ان ٹوٹیلٹی دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے وہ کوئی جزوی تبدیلی نہیں ہے, کوئی پیچ ورک نہیں ہے, ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دینے کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پورے کے پورے سسٹم کو بدل کے ایک مختلف سسٹم لانا چاہتی ہے. آپ یہ پیچ ورک کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے تحریک انصاف کی مثال دی, اچھی مثال ہے, لیکن ہوا کیا تحریک انصاف نے کوئی تبدیلی کی؟ 3.5-4 سال ان کو بھی ملے, وہ کوئی کر سکے؟ کوئی انہوں نے حالات بدلے, کوئی جاگیردارانہ نظام بدلا, کوئی یہاں پر بلا سود معیشت کو لے آئے, کوئی انہوں نے کسی چیز سے ہمیں IMF سے ہی ہمیں نجات دلا دی, IPP سے ہمیں نجات دے, کچھ بھی نہیں ہوا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب ہوگا کہ ایک تو جو پارٹی آئے اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہو. جماعت اسلامی کے پاس آئیڈیالوجی ہے, باقی سب کے پاس سے یا لیڈر ہے یا خاندان ہے, یا ان شروع میں آ جائے نا تھوڑا سا کمپرومائز کر کے, بس آ جائے گا تو پھر سب کچھ کر لیجیے گا. پھر یہ کمپرومائزز ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کمپرومائز کریں اور پھر آگے آپ سمجھیں کہ جی چلو یہ تو میں نے ایک چکر چلا لیا, ٹھیک ہے, آگے بس راستہ مجھے صاف مل جائے. کچھ نہیں ملتا, پھر کمپرومائزز ہی ہوتے ہیں, پھر آپ اسی پہ ہی چلتے ہیں, قدم قدم پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس جس سیکوینس پہ ہم لوگ چل رہے تھے. تو مجھے ڈیفینیٹلی کہنا ہے 50 سال سے زائد ہو گیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ, آپ کا بہت پرانا تعلق ہے, اور طلبہ کی سیاست سے بھی آپ منسلک رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کی ہر جماعت میں آپ کی نرسری کا کوئی نہ کوئی پودا ضرور موجود ہے, اور وہ اپنی کہیں نہ کہیں انفرادیت بھی رکھتا ہے. تو آپ حادثاتی طور پر آئے یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا تھی, کوئی آئیڈیالوجی تھی مولانا مودودی صاحب کی, یا آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ جماعت ہے؟ صحیح ہے. اچھا, ویسے تو میں جماعت اسلامی کے گھرانے میں ہی پیدا ہوا. اچھا, ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے, مولانا گلزار احمد مظاہری. ٹھیک ہے, اس لیے جماعت اسلامی پیدا ہوئے تو جماعت اسلامی کا ہی نام گھر میں تھا, ان کے بارے میں ہی بات ہوتی تھی. خود والد صاحب گرفتار ہوئے, گرفتاریاں ہی ہم نے دیکھی, شاہی قلعے میں گئے. تو اس لیے یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہماری تربیت میں ہوا اس میں جماعت اسلامی تو داخل تھی. اور مولانا مودودی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی جب میں 3 سال تیسری جماعت میں تھا. اچھا, اور مولانا مودودی صاحب کو جب وہ تعارف کروایا گیا کہ یہ مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے کہا یوں کہیں نا یہ گلے گلزار ہیں. تو وہ مولانا کا ایک خاص مطلب انداز تھا, بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. تو یہ ہے کہ جی ایک تو یہ رہا, لیکن صرف یہی نہیں تھا کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خاندانی طور پر جس مسلک سے وہ اسی مسلک میں چلتا ہے. پھر پڑھا, یعنی مولانا مودودی صاحب کا مطالعہ کیا, ان کی کتابوں کو پڑھا, ان کو سمجھا, یہ دیکھا. میری PhD بھی مولانا مودودی صاحب پہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے سیاسی نظریات پہ. اچھا, اور اس کے بعد اس کو پڑھ کے اور زیادہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کے, میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے پھر مسلسل چلتے رہے. پھر جمعیت میں ہی کئی ذمہ داریاں رہیں. پھر 1975 تک میں جمعیت میں, 75 میں جماعت اسلامی میں آ گئے.
تو یہ سارا سفر جتنا ہے نا جی، یہ سارا جماعت اسلامی میں ہی تھا. اچھا، مطلب وہی دیکھا ہے، وہی کچھ ہی دیکھا ہے. یعنی پورے پلان کے ساتھ تھے، کیونکہ ابا بھی تھے جماعت اسلامی میں تو اس لیے تھے.